راشد مالی طور پر کمزور تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تاکہ روٹی ملتی رہے۔ ایک دن راشد نے اماں سے کہا کہ باقی لوگوں سے کہو کہ اپنے کام خود کیا کریں، میری بیوی کوئی مشین تو نہیں ہے۔ تو اماں بولی اتنی فکر ہے تو خود اتنا کماؤ تاکہ دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ بیٹھو۔ یہ سن کر وہ دن کی بجائے رات کو بھی کام کرنے لگا تاکہ وہ اپنی بیوی کو سکون دے سکے، اور دوسرے شہر چلا گیا اور مہینے بعد اچھے پیسے بھیجنے لگا تاکہ بیوی سکون سے زندگی گزار سکے۔ 6 ماہ بعد گھر آیا تو اس کا دماغ چکرا گیا کہ اس کی بیوی تو وہی۔ ناہید کن کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ جلدی سے کمرے میں آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ راشد نے کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ناہید کو پکارا تو اس نے گردن موڑتے ہوئے بس ذرا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آتی ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ ناہید کے تسلی دینے پر راشد واپس کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناہید کمرے میں آئی تو راشد اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو گھر آتا ہوں اور تب بھی تم مجھے وقت نہیں دیتی۔ راشد کی شکایت پر ناہید نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، گھر کے کام کاج کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، ان سب کے کام کرنے میں کچھ وقت لگ ہی جاتا ہے۔ حالانکہ میں تیزی سے کام کرتی ہوں مگر پھر بھی آدھی رات ہو جاتی ہے۔ راشد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنا بڑا گھر اور خاندان سے کیا مراد ہے؟ ناہید بولی، گھر کے خرچ میں سب سے کم پیسے آپ دیتے ہیں تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سب کے کام کر دیتی ہوں، ایک طرح سے حساب برابر ہو جاتا ہے۔ راشد ناہید کی بات سن کر تھوڑا بجھ سا گیا اور پھر اٹھ کر الماری کی دراز میں سے ایک پیسٹری اور آرٹیفیشل چین نکالی اور ناہید کے سامنے بیٹھ گیا۔ شادی کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ ناہید خوشی سے مسکرائی اور فوراً راشد کے گلے لگ گئی۔ شکریہ راشد، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو ہماری شادی کی سالگرہ یاد تھی، حالانکہ میں بھول چکی تھی۔ یہ چین بھی بہت پیاری ہے۔ ناہید نے وہ چین پہن لی اور پیسٹری کا ٹکڑا توڑ کر راشد کے منہ میں ڈالا۔ جواباً راشد نے بھی پیسٹری کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ 3 سال سے وہ دونوں ساتھ تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی ڈھال بن کر کھڑے ہوتے۔ ناہید پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو راشد فوراً اس کا سہارا بنتا، اور اسی طرح راشد پر جب بھی کوئی مشکل آتی تو ناہید اس کا سہارا بنتی۔ زندگی ایسے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے گزرتی رہی۔ راشد کا روزگار اچھا نہیں تھا، حالانکہ وہ سخت محنت کرتا تھا، مگر محنت مزدوری کر کے بھی اس کے پاس بہت کم پیسے آتے تھے۔ باقی بھائی اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے اور اچھی نوکریاں کرتے تھے، تعلیم یافتہ تھے، مگر راشد بچپن میں بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکا اور اب محنت مزدوری اس کا مقدر بن گئی تھی۔ 14 سے 16 گھنٹے کڑی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے بھائیوں کے 8 گھنٹے کے برابر نہیں کما پاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کچھ خاص ہنر نہیں تھا۔ گھر میں سب سے کم خرچ دینا راشد کی مجبوری تھی، اور شاید یہی چیز اس کے لیے سزا بن گئی تھی۔ گھر والے ناہید کو بہت مشکل وقت دیتے تھے۔ اتنی بڑی فیملی کے لیے اکیلے کھانا بناتی، برتن صاف کرتی، گھر کی صفائی، جھاڑو پوچھا، سب کچھ اس کے ذمہ تھا۔ پورا دن گھر کے کام کر کے وہ تھک سے چور ہو جاتی، مگر اس کے باوجود نہ کسی کو اس پر ترس آتا، نہ کوئی اتنے کاموں کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ الٹا اسے شوہر کی کم کمائی پر ہر وقت تانا دیا جاتا۔ ایک یہی تانا تھا جس کی وجہ سے ناہید سب گھر والوں سے دبتی تھی اور چپ چاپ سب کی باتیں سہتے ہوئے ان کے کام کرتی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی جٹھانیوں، دیورانیوں کے بچے تک وہی سنبھالتی تھی۔ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ساری فکریں ناہید کے ذمے تھیں، جنہیں وہ احسن طریقے سے پورا کرتی۔ جب کبھی ناہید گھر پر نہیں ہوتی تھی تو ہمیشہ ماسیوں سے خدمات لی جاتی اور کھانا تک باہر ہوٹلوں سے آتا تھا۔ ناہید سے ان 3 سالوں میں بھابھیوں نے اتنی خدمت لی تھی کہ سب آرام کے عادی ہو گئے تھے۔ اب کام کاج کرنے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی کوئی بھابھی کچن میں کھانا بنانے ٹھہر بھی جاتی تو اتنا بد ذائقہ کھانا ہوتا کہ کوئی بھی ایک نوالے سے زیادہ نہ لے پاتا۔ فوراً ہی ناہید کو یاد کیا جاتا کہ وہ کیسے مزیدار پکوان بناتی تھی۔ بھابھیاں کہتی ہمیں تو آرام کی عادت ہو گئی ہے کہ کھانا بنانے کا دل ہی نہیں کرتا،
اور ہم کھانا بنائیں بھی کیوں؟ آخر کو ہمارے میاں کی اتنی تنخواہیں ہیں، گھر کے خرچ میں ہمارے میاں اتنی تنخواہ دیتے ہیں، تو ہمارا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ ہم بنا کام کاج کیے آرام سے کھائیں۔ یہ سب باتیں دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں کرتی تھیں، مگر در حقیقت ناہید کو سنائی جاتی تھیں، اور ناہید ان سے مزید کچھ نہ کہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راشد تک کوئی بھی پریشانی کی بات پہنچے۔ وہ کسی چیز کے لیے پریشان ہو کر گھر سے نکلے، یہ اسے قطعی منظور نہیں تھا، اس لیے سب برداشت کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے راشد بیمار پڑ گیا تو کام سے چھٹی لے لی۔ صبح سے شام تک وہ ناہید کی روٹین کا مشاہدہ کرتا رہتا تھا۔ پورا دن وہ کاموں میں لگی رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج تک بھی صحیح تھا، لیکن بھائیوں کے بچوں کے کام تک وہ کرتی تھی۔ راشد کو عجیب سی الجھن نے گھیر لیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بھابیاں سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہیں، کبھی موبائل دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کبھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی میگزین کی ورق گردانی کرتی ہیں، یعنی ان کے سارے مشاغل فارغ تھے۔ اس کی بیوی سارا دن کولوں کی بیل کی طرح سے کام کرتی رہتی تھی۔ یہ سب اسے برداشت نہ ہوا کہ ناہید کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ وہ سارا دن کاموں میں لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ اپنے بیمار شوہر کو بھی بعض اوقات نظر انداز کر دیا کرتی تھی، صرف اور صرف گھر کے کام کرنے کی خاطر۔ ایک رات ناہید کی ماں کا فون آیا تو وہ موبائل لے کر صحن میں چلی آئی۔ راشد بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا تاکہ اسے شال پکڑا سکے، کیونکہ ان دنوں ٹھنڈ پڑ گئی تھی، مگر ناہید کی باتیں سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ ناہید فون پر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، اماں، راشد گھر میں سب سے کم پیسے دیتے ہیں اور بھابیاں ہر وقت اسی بات کا تانا دیتی رہتی ہیں، اس لیے میں سب کے کام کر دیتی ہوں۔ میرے پاس کہاں وقت ہے آپ کے پاس رکنے کا؟ اگر میں ایک دن بھی گھر میں نہیں آتی تو گھر کا سارا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے اور کسی کو کوئی چیز بھی جگہ پر نہیں ملتی۔ دوسری طرف اس کی ماں نے ناہید سے کچھ کہا اور ناہید نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ راشد بنا اس کی نظر میں آئے واپس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک ناہید کی باتیں گونج رہی تھیں۔ تو کیا اس وجہ سے ناہید سارا دن کام کرتی رہتی تھی؟ اگلی صبح راشد اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ حسب معمول ناہید کچن میں تھی اور سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ راشد اماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، اماں، یہ کیا بات ہوئی؟ ناہید بھی اس گھر کی بہو ہے، وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہے، جبکہ بھابیاں سارا دن فارغ رہتی ہیں۔ آپ باقی لوگوں سے کہیں کہ اپنے کام خود کیا کریں، میری بیوی کوئی مشین تو نہیں۔ اماں نے راشد کی بات سنی تو ماتھے پر بل ڈال دیے۔ انہیں وہی اچھے لگتے تھے جو زیادہ کمائیں اور گھر میں لا کر دیں۔ کہنے لگیں، اگر اتنی فکر ہے بیوی کی تو خود اتنا کماؤ کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ بیٹھنا پڑے۔ تمہاری بیوی کون سا گھر میں مفت کے کام کرتی ہے، وہ بھی اس لیے کرتی ہے تاکہ روٹی ملتی رہے۔ یہ سن کر راشد کو بہت دکھ ہوا۔ باقی سب سے وہ کیا شکوہ کرتا جب اس کی ماں اس کے اور اس کی بیوی کے ساتھ ستیلا جیسا برتاؤ کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ماں کے پاس سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد بہت سوچ بچار کی اور محسوس کیا کہ ناہید کے لیے 16 کی بجائے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ دن میں وہ 16 گھنٹے مزدوری کرتا اور باقی 8 گھنٹے ورک شاپ میں جاتا، جہاں سو جاتا اور اگر کام آتا تو کر لیتا، ورنہ سویا رہتا۔ اس چیز کے لیے بھی اسے کچھ اضافی پیسے ملنے لگے تھے۔ وہ یہ تمام پیسے اکٹھے کر کے گھر دینے لگا تاکہ اس کی بیوی کا کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ تھوڑا عرصہ لگا تھا، مگر اس نے ورک شاپ کا کام بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ کہتے ہیں دل میں کچھ کرنے کی لگن ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ یہی معاملہ راشد کے ساتھ بھی تھا۔ اس کے دل میں اپنی بیوی کو سکون دینے کی لگن تھی کہ اس نے مہینوں کا کام دنوں میں سیکھ لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے دوسرے شہر سے نوکری کی پیشکش ہوئی۔ اس کی ورک شاپ کے مالک نے اس کے اچھے کام سے بہت متاثر ہو کر کہا کہ وہ دوسرے شہر والی برانچ سنبھالے۔ اس نے گھر میں ناہید کو کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ وہ محنت مزدوری کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ عرصے بعد جب واپس آئے تو ناہید کے لیے کچھ اچھا سا تحفہ لے کر آئے اور پھر نوکری کے بارے میں بتاتے ہوئے سرپرائز دے۔ وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ناہید اس کے گلے لگ کر وہ خوب روئی تھی اور کہنے لگی، جیسا بھی ہے گزر بسر ہو رہا ہے، ہم گزارا کر لیتے ہیں، آپ کو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ راشد نے کہا۔
تمہارے سکون سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا تبھی سوچ لیا تھا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے گا تمہیں خوش رکھوں گا اور سکھ دوں گا۔ اب تمہیں دن رات گدھوں کی طرح لوگوں کی خدمت کرتے دیکھ کر میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں؟ اسی لیے باہر جا رہا ہوں تاکہ کچھ محنت کروں اور تمہاری زندگی میں سکون لاؤں۔ اگر گھر میں عزت اور سکون ملنے کا معیار یہ ہے کہ شوہر زیادہ پیسے دے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناہید کو ڈھیر ساری تسلی اور دلاسا دینے کے بعد راشد دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ اس نے بہت ایمانداری اور محنت کے ساتھ ورکشاپ کی دوسری برانچ کو سنبھالا تھا اور دنوں میں ہی مشہور ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ اپنی نئی اور قیمتی گاڑیوں میں ذرا سا فالٹ ہونے پر اس کے پاس لے کر آیا کرتے، کیونکہ انہیں اس پر اعتبار تھا کہ وہ گاڑی کو مزید نہیں بگاڑے گا، نہ کہ ان کا نقصان کرے گا، بلکہ جو بھی فالٹ ہوگا اسے نکال دے گا اور ایمانداری سے اپنا معاوضہ لے گا۔ اس کی ایمانداری اسے بلندیوں پر لے جا رہی تھی۔ اگر 100 روپے کا کام کرتا تو 100 روپے ہی لیا کرتا تھا، حالانکہ زیادہ تر میکینکس کا یہی ہتھ کنڈا تھا کہ وہ 100 روپے کا کام کر کے بھی مالکان سے 10,000 روپے لے لیا کرتے تھے، یہ کہہ کر کے کہ گاڑی میں فلاں فلاں فالٹ ہے اور فلاں فلاں پرزے ڈالے گئے ہیں۔ مگر راشد نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، جس سے گاڑی کے مالکان بہت زیادہ خوش ہوتے، اور گاڑیوں کا ایک رش تھا جو اس کی ورکشاپ پر لگا رہتا تھا۔ گاڑیوں کے مالکان نہ صرف اس کے کام کی قیمت دیا کرتے تھے بلکہ بہت زیادہ اضافی پیسے بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ امیروں کے لیے پیسہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن وہ لوگوں کی ایمانداری سے ضرور متاثر ہو جاتے تھے۔ راشد کو یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے 6 ماہ تک مسلسل ایک بڑی رقم گھر بھیجی تھی اور 6 ماہ بعد بہت سارے پیسے بینک اکاؤنٹ میں رکھنے کے بعد بالآخر اس نے گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ جتنے پیسے وہ گھر پر بھیجتا رہا اتنے بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا۔ اب تک ناہید کی زندگی بہتر ہو چکی ہوگی اور اس کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ وہ ایک دکان پر گیا اور وہاں سے ناہید کے لیے سونے کا ایک بریسلٹ لیا، ناہید کے لیے پرفیومز لیے، کپڑے اور جوتے لیے، ڈھیر ساری شاپنگ کی، اپنی ماں کے لیے بھی سوٹ لیا اور خوشی خوشی گھر روانہ ہو گیا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کی خوشی کو گرہن لگنے والا ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا تھا بنا کسی کو بتائے، سرپرائز دینے کے چکر میں، مگر خود کو سرپرائز مل گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دروازہ کھولنے والی اماں تھیں۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بکھلا گئیں، مگر اس کی اچھی حالت دیکھ کر فوراً اس کے گلے لگ گئیں اور کہنے لگی، آ گیا میرا بیٹا، چلو میرے کمرے میں آ جاؤ، اور بہت زبردستی کھینچ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ راشد نے حیران نظروں سے دیکھا مگر ان کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، اماں آپ مجھے یہاں کیوں لے آئی ہیں؟ میں ناہید سے اور باقی سب سے مل لیتا ہوں۔ اماں نے کہا، یہاں بیٹھ جا، چائے پانی پلا دوں، ناہید کو بھی یہیں بلوا لیتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ راشد کو گھٹن کا احساس ہونے لگا تو وہ اٹھ کر کھڑکی والی سائڈ پر آ گیا، مگر جیسے ہی کھڑکی کھولی یہ دیکھ کر اس کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پچھلے صحن میں واشنگ مشین لگی ہوئی تھی جہاں کپڑے دھو دھو کر تاروں پر ڈالے ہوئے تھے۔ ناہید کپڑے دھو رہی تھی اور بھابھی اس کے سر پر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، بہت سست ہو تم ناہید، تمہیں پتہ ہے نا تمہارا میاں 6 مہینے سے 1 روپیہ بھی گھر نہیں بھیج رہا، اور تمہیں یہاں رہنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی ہے، تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے، مگر تم ایسی ہو کہ بیماری کا بہانہ بنا کر پڑی رہتی ہو، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تمہارا دل ہی نہیں کرتا۔ راشد بھابھی کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور اس کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ وہ اماں کے کمرے سے نکل کر پچھلے صحن کی طرف گیا تو اماں نے اسے جاتے دیکھا اور سر پکڑ لیا، کیونکہ اب ان کا راز فاش ہونے والا تھا۔ انہوں نے ناہید کو بے دام کی غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ راشد باہر ہی رہے گا اور جن دنوں میں وہ آئے گا وہ ناہید کو اچھے کپڑے پہنا کر آرام سے بٹھا دیں گے اور اس سے کوئی کام نہیں کروائیں گے۔ مگر اب سارا کھیل الٹ ہو چکا تھا۔ راشد سارا سچ جان گیا تھا۔ فوراً پچھلے صحن میں اپنی بیوی کے سر پر پہنچ گیا، ناہید کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو پتا چلا کہ وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور چکر آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس سے اتنا سارا کام کروایا جا رہا تھا۔ ناہید کو چکر آئے تو وہ ایک دم ہی گرنے لگی،
तब राशिद ने इसे सहारा देकर थाम लिया और गुस्से भरी नजरों से भाभी की तरफ देखा। कहने लगा, आप सबके शौहरों से ज्यादा पैसे अब मेरे घर में खर्च के लिए आते हैं, तो अब आप किस वजह से मेरी बीवी से ज्यादा काम करवाती हैं? क्या मैं ये बात जान सकता हूँ? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि वो बीमार है? आप में इंसानियत नहीं है क्या? राशिद बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। ये वही राशिद था जिसने कभी किसी के सामने जबान नहीं चलाई थी, मगर अब अपनी बीवी की ऐसी हालत इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसे सबसे ज्यादा दुख अपनी माँ के रवैये का हुआ था। चलो भाभियां तो गैर थीं, मगर माँ तो अपनी थी। इसे तो औलाद में बराबर रखना चाहिए था। इसने नाहिद को सहारा दिया और इसे कमरे में ले आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर ने कहा कि बुखार काफी पुराना हो चुका है, इनके मैदे में इन्फेक्शन हो गया है, इन्हें आराम और तवज्जो की काफी ज्यादा जरूरत है। राशिद ने एक बार फिर अफसुर्दा नजरों से माँ की तरफ देखा। डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया। वापसी पर वो फ्रूट्स, दूध और बिस्किट्स वगैरह ले आया। आखिर खुद ही दूध गर्म करके नाहिद को दिया, दवा दी और फिर इसके साथ बैठ गया। कहने लगा, मैं इतने महीनों से घर में एक बड़ी रकम भेज रहा हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे होंगे, वरना मैं बहुत पहले आ जाता। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरा सहारा आप थे, और जब आप ही मुझे छोड़कर चले गए तो आपके घर वाले जैसा चाहते हैं मेरे साथ सलूक करते हैं। मैंने क्या कह सकती थी? आपने तो मुझसे राब्ता तक नहीं रखा। राशिद कहने लगा, मैं मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सका, इसलिए तुमसे राब्ता नहीं किया, मगर अब मैं तुम्हें किसी के भी रहमो करम पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। कुछ दिन राशिद घर पर रहा। इसने अपनी माँ को मजीद शर्मिंदा नहीं किया और इस हवाले से कोई जिक्र नहीं किया, अलबत्ता अपनी भाभीियों को ज़रूर दिखा दिया था। कुछ दिन बाद इसने नाहिद को भी अपनी पैकिंग करने के लिए कहा। माँ नाहिद को पैकिंग करते देखकर बोली थी, मगर राशिद के चेहरे के तासुरात देखकर चुप हो गई। वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। बेटा इनसे नाराज था और क्यों था वो अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसके फैसले में राजी हो गई। नाहिद राशिद के साथ चली गई और एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। राशिद कभी कभार चक्कर लगा लिया करता था और भाइयों से भी मिल लेता था, मगर वो नाहिद को कभी भी अपने साथ नहीं लाया। वो नहीं चाहता था कि यहाँ की तकलीफ दे यादें नाहिद के दिल में फिर से ताज़ा हो जाएं और वो दुखी हो। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद से भी नवाज दिया। नाहिद अपने रब का ढेरों शुक्र अदा करती थी, जिसने इसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहने दी थी। चंद साल सब्र से गुजारे थे और अब इसकी जिंदगी में ढेरों खुशियां थीं। हम सफ़र अच्छा हो तो औरत मुश्किल से मुश्किल हालात में भी गुजारा कर लेती है, और अगर हम सफ़र अच्छा ना हो तो औरत के लिए महल और सोने के तख्त व ताज भी बेकार होते हैं। नाहिद ने सिर्फ राशिद के अच्छे होने की वजह से ससुराल में इंतहाई मुश्किल वक्त काटा था, और अब जिंदगी में सुकून आया था तो वो सारे दुख और सारी कुर्बानियां भूल चुकी थी।